ہوتی ہے. آپ میڈیا کے تمام بھائیوں نے دوستوں نے خواجہ آصف کی تقریر سنی اسمبلی کے فلور کے اوپر, ایک بھی اس نے کوئی تجویز پیش نہیں کی سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت اور جس کا سیاسی ٹریک 28 سالہ ہماری 29 سالہ جو جدوجہد رہی پاکستان میں تحریک انصاف کی, وہ پرامن رہی, اس کے باوجود آپ دہشت گردی کو دیکھیں. پولیٹیکل ایشو کے اوپر پولیٹیکل معاملات میں آپ ہمیں انوالو کریں, بالکل ہم مان لیں گے, لیکن یہ ہوتے کون ہیں جو ہمیں دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی 80% لوگوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بیانیہ بنانے کے لیے اب ان کو باورتی خود آگے آنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرانا ہے یا جن لوگوں نے ان کے لیے بات کرنی ہے ان کو کوئی سنتا نہیں ہے. عطا تارڑ کو کون سنے گا؟ کس کے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ وہ عطا تارڑ جیسے فضول نالائق نکمے انفارمیشن منسٹر کو سنے گا؟ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی قوم اس سے نفرت کرتی ہے, پاکستانی قوم اس کو پسند ہی نہیں کرتی. تو بالآخر نہ چاہتے ہوئے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے, اور ابھی تو ٹاک شوز میں جا کے بات کر رہے ہیں, آج کل وہ خود کر رہے ہیں. میں خواجہ کس کی ایس پی آر کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ حکومت جو آپ کا بیانیہ ہے اور انڈین میڈیا کا بیانیہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیم پیج پہ بیانیہ ہے جعفر ایکسپریس پہ, تو کیا ہم نے کیا جعفر ایکسپریس میں تحریک انصاف کا کیا کردار ہے؟ کیا ہم نے بلوچستان کے حالات خراب کیے ہیں؟ کیا ہم نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ اس کے اوپر جنہوں نے ذمہ داری بی ایل اے نے جو ذمہ داری قبول کی ہے, کیا پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ جعفر ایکسپریس کے اوپر جا کے اٹیک کریں؟ کیا ہم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اغوا کریں؟ دیکھیں, جدھر فلور ہوتی ہے وہاں پہ تنقید بھی ہوتی ہے. کیا جب اے پی ایس کا معاملہ ہوا تو اس ٹائم کیا قوم نے تنقید نہیں کی؟ گو کہ جو اے پی ایس کا واقعہ تھا جس میں بچے شہید ہوئے تھے ہمارے قوم کے, لوگ غمزدہ تھے, خفا تھے, کیونکہ قوم یہ نہیں چاہ رہی مزید کہ ایسے واقعات ہوں. اور دیکھیں یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ ٹرین کا جس میں ہمارے جو شہری اور جو فوجی اس میں شہید ہوئے ہیں, یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ سنجیدگی کا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ تمام جماعتوں کو مل کے بٹھا کے اس ایشو کے اوپر جو دہشت گردی کی جو لہر خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں جو علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, پولیٹیکل جماعتوں کو قریب لایا جائے. یہ پاکستان کی سب سے مقبول سب سے بڑی جماعت کو انڈیا کے ساتھ لنک کر رہے ہیں, اور اب ہم انڈیا کے ہو گئے. یہ لوگ جنہوں نے ڈان لیگز کی, جنہوں نے آپ خواجہ آصف کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں کہ فوج کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہڈیاں نوچ رہے ہیں, یہ اس نے بولا تھا. آصف علی زرداری اس نے کہا تھا کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے کہ نعرے مریم نواز نے لگوائے. اس سے وہ مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے اوپر جو نہیں چاہتا کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو. جو فوج اور عوام کے درمیان اس ٹائم جو خلیج بڑھ رہی ہے, اس کو اگر کوئی کم کر سکتا ہے تو وہ اس لیڈر کا نام عمران خان ہے اور تحریک. شاہد خٹک صاحب, آپ ہمیشہ اپنی گفتگو میں عطا تارڑ کو زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ ابھی عطا تارڑ آپ کو نظر آئے اس پورے ایپیسوڈ میں جو ابھی ٹرین کا سانحہ ہوا ہے, جو جعفر ایکسپریس کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے, آپ کو پورے اس ایپیسوڈ میں کہیں نظر آیا سوائے اس کے کہ وہاں سے ایک ٹویٹ کر دی کہ جی جو بیانیہ انڈیا کا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. حالانکہ بجائے اس کے قوم انتظار کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ تعداد شیئر کی جائے گی, آپریشن کے اپڈیٹس شیئر کیے جائیں گے, کہ وہاں پہ جو ابڈکٹڈ ہیں یا جو شہید ہیں ان لوگوں کی تعداد بتائی جائے گی. اور سب چیزوں کو چھوڑ کے ان کے اعصاب کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے ذہنوں کے اوپر وہ مسلط ہے. تو اب اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب سے جیل کے اندر بھی, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ مجھے جیل میں ڈالیں گے تو میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا. تو وہ اب اتنا خطرناک ہے کہ خواجہ آصف یا ان کی پوری کابینہ, ان کی پوری پارٹی, ان کا بشمول ان کا وزیر اعظم, سب کے سب آپ کو ایک نام ان کے منہ سے سننے کو ملتا ہے, اس کا نام عمران خان. ایک طرف آپ کہتی ہو ناکامی کا ذمہ دار کسے قرار دیتا ہے؟ یہ سیکورٹی فیلور ہے.
ये सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि जब ऐसे अटैक्स या ऐसे इंसिडेंट, इसके लिए आपने पहले से अलर्ट रहना होता है और ये सिक्योरिटी एजेंसीज का ही काम है कि वो टाइमली इन्फॉर्म करे इन चीज़ों के ऊपर। तो अभी इसका जिम्मेदार कौन होगा और कौन हो सकता है? हुकूमत ही है इसकी जिम्मेदार, और ये तमाम इदारे हुकूमत के नीचे आते हैं, लेकिन मेन जो जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी एजेंसीज की है। अगर कोई सिक्योरिटी एहलकार थे, अगर कोई सिक्योरिटी के जवान थे, तो सारी सूरत हाल तकलीफ दे थी, इंतहाई तकलीफ दे थी। हम गुज़श्ता 6 माह से ये बात चीखते चले आ रहे हैं कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। पर्सनली मैं जानता हूँ, मैंने स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर में ये मामला उठाया कि किला सैफुल्ला से लेके चमन तक आपको हर तरफ तालिबान के झंडे नज़र आते हैं, आपको वहाँ पर रियासती अमलदारी नज़र नहीं आती प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर। मैं कराची जब था, मैंने वहाँ पर ये बात कही कि सिब्बी से लेके बोलान का एरिया, मेरी जमात के जो लोग वहाँ पर हैं वो बताते हैं कि वो 52 किलोमीटर्स की टोटल बेल्ट पे सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर BLA बैठी हुई है, वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी इदारों की अमलदारी नहीं है। देखिए, किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना है, और इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि दहशत गर्दी के किसी वाक़े को हम सपोर्ट कर दें। मैं सख्त तरीन अल्फाज में कल होने वाले वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, BLA हो वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो पाकिस्तान के शहरियों पर हमला करती है। मेरा ख्याल है ऐसे मौके पे हमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के पाकिस्तानियत की बात करनी चाहिए। थैंक यू सर।